آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ملنے والے ڈیمانڈ اینڈ ایکسپورٹ آرڈرز میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا، ٹیکسٹائل شعبے کے لیے تمام ضروری معاونت کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے وزارت صنعت اور تجارت کو ضروری اقدامات کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ ماسک کا استعمال، نہ ہی سماجی فاصلے کا کوئی خیال، کورونا کی دوسری لہر کا وار، کیسز میں پھر اضافہ۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 31 مریض رپورٹ۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 6301 ہو گئی۔ ٹوبے میں اب تک 104 نئے کیسز سامنے آئے۔ نادرا آفس میں SOPs کی دھجیاں اڑائی جانے لگی۔ حکومتی فیصلے پر کل سے تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ اسکول 1 ماہ 15 دن بعد دوبارہ کھولے جائیں گے۔ بچوں کو چھٹیوں کا کام دے دیا گیا۔ اساتذہ نے تعلیمی سال کے آخر پر اسکول بند کرنا نقصان دہ قرار دے دیا۔ تعلیم کا کافی ہرج ہو چکا۔ طلباء کی بھی SOPs کے تحت اسکول کھولنے کی اپیل۔ دوسری جانب کھیلوں کی سرگرمیوں پر بھی پابندی۔ جنگ میں اسپورٹس فیسٹیول ملتوی کر دیا گیا۔ کورونا کے خدشات، فرسٹ ایئر MBBS اور BDS امتحانات ملتوی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی تعلیمی کونسل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ وائس چانسلر ظفر علی چودھری کا 11 جنوری کے بعد امتحانات کی نئی تاریخ مقرر کرنے کا اعلان۔ فیصل آباد کے بڑے ٹیچنگ اسپتالوں میں شوگر کے غریب اور مستحق مریضوں کو انسولین ملنا بند۔ الائٹ DHQ اور غلام محمد آباد اسپتال کی شعبہ بیرونی مریضہ میں مریض خوار۔ وائس چانسلر ظفر علی چودھری نے انسولین مہنگی اور پالیسی نہ بننا وجہ بتا دی۔ شعبہ اندرونی مریضہ سے ڈسچارج مریضوں کو انسولین فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے FBR کا اہم اقدام، طبی آلات اور مصنوعات کی درآمد پر کسٹمز، ایڈیشنل کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم۔ وینٹیلیٹرز، موبائل ایکس رے مشین اور ECG مشین سمیت 61 آلات اور مصنوعات شامل۔ ریلیف 9 مہینوں کے لیے دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب سے 2 سیکرٹریز کی خدمات مانگ لی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ارم بخاری اور سیکرٹری آبپاشی سیف انجم کی خدمات مانگی گئیں۔ مومن آغا، حامد یعقوب شیخ اور ڈاکٹر ساجد چوہان کی خدمات پہلے ہی مانگ رکھی ہیں۔ پنجاب حکومت نے ابھی تک افسران کی خدمات وفاق کو دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ فیصل آباد میں اب کوئی غیر قانونی کالونی نہیں بنے گی۔ کالونی کی ابتدائی پلاننگ کی اجازت پر پابندی عائد۔ ٹیکنیکل کلیئرنس اور آؤٹ پلان کی براہ راست منظوری ہوگی۔ 10 فٹ سیٹ بیک اور 4 فٹ چوڑا فٹ پاتھ بنانا لازم۔ فی کنال 10 درخت لگانا۔ 5 کلومیٹر کی حدود میں قبرستان بنانا شرط۔ FDA کا ڈرافٹ منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو ارسال۔ بڑھتی مہنگائی میں دم توڑتا اپنے گھر کا خواب، سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی بوری سیمنٹ 34 روپے بڑھا کر 562 روپے کر دی گئی۔ کنسٹرکشن کے کاروبار سے منسلک تاجر پریشان۔ حکام سے قیمتوں پر نظر ثانی کی اپیل۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ بلدیات کا اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کا فیصلہ۔ تحصیل کونسلز MNA اور MPAs کو اسکیموں میں حصہ دیں گی۔ جنگ میں 11 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیمیں مانگ لی گئیں۔ MNA کو 6 کروڑ 60 لاکھ، MPA کو 4 کروڑ 40 لاکھ ملیں گے۔ چنیوٹ میں درجنوں سرکاری محکمے پیسکو کے نادہندہ، واسا 10 کروڑ کے ساتھ سر فہرست۔ DC آفس، DPO آفس، ریسٹ ہاؤس، DHQ، محکمہ صحت اور تعلیم کے ذمے لاکھوں کی ادائیگیاں۔ نادہندگان کو نوٹسز۔ پیسکو نے 7 دن بعد کنیکشن منقطع کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ MPA فردوس رائے کا اسپیشل ایجوکیشن سینٹر تانلیاوالہ کا دورہ۔ PTI پنجاب کی ویمن جوائنٹ سیکرٹری ہما یونس اور چیف آفیسر بھی ہمراہ۔ صفائی بہتر نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ انچارج کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں FDA سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے چیئرمین FDA کی کھلی کچہری۔ FDA سمیت سرکاری محکموں سے متعلق مسائل سنے گئے۔ کہتے ہیں سائلین کی سنوائی نہیں ہوتی، سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
صوبہ میں پیسٹی سائیڈز ڈپارٹمنٹ جعلی ادویات بنانے والوں کے خلاف متحرک کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ رواں سال میں 3740 کلو گرام سے زائد جعلی ادویات برآمد کی، جبکہ 15 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹی سائیڈ ڈاکٹر اصغر کہتے ہیں، کسانوں کو معیاری ادویات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے 50% ملازمین کی حاضری سے متعلق ابہام دور کر دیا۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف کا مکمل عملہ ڈیوٹی کے فرائض انجام دے گا، جبکہ دفتر میں کام کرنے والے 50% ملازمین گھروں سے فرائض سر انجام دیں گے۔ پاکستان میں تعینات اسپین کے سفیر کا فیصل آباد کا دورہ، ایکسپورٹر کاشف ضیاء کی فیکٹری لاہور فیشنز کے انتظامات دیکھے۔ سی او میاں ضیاء احمد، ندیم ضیاء اور فہیم ضیاء بھی موجود۔ فیصل آباد کی نیٹ ویئر اور گارمنٹ ایکسپورٹ کو سراہا، دونوں ممالک میں تجارت اور ایکسپورٹ بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ شیخ محمد فائق نوری کو انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری ایونٹ مینجمنٹ بنا دیا گیا۔ سیکرٹری رانا ذیشان اسلم نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ دوست احباب کی مبارکباد۔ چنیوٹ بائی پاس روڈ بھی خستہ حال، جگہ جگہ پڑے گڑھوں سے ٹریفک حادثات رونما ہونے لگے۔ گڑھوں اور کھڈوں سے ٹریفک روانی شدید متاثر، ہیوی ٹریفک کا گزرنا محال ہو گیا۔ فیصل آباد شہر بھر میں جاڑے کی دھوم، ہلکی بارش سے موسم رنگین ہو گیا۔ سرد ہواؤں نے حسین موسم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔ دل فریب موسم کے باعث شہریوں کے چہرے کلیوں کی مانند کھل اٹھے۔ بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ مچھلی کھانے کے شوقین افراد ہو جائیں تیار، فیصل آباد میں بھی بڑی تلاپیا دستیاب ہوگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیچریز رانا نجابت علی کا جنیاتی طور پر بہتر بچہ تیار کرنے کا دعویٰ، 2 کلو تک وزن حاصل کیا جا سکے گا۔ سال کی کڑی محنت رنگ لے آئی، کماد کی فصل پک کر تیار، کھوری کر کے گنے کی الگ الگ بھریاں بنانے کا کام جاری، ٹرالیوں میں لوڈ کر کے شوگر ملوں تک پہنچایا جائے گا۔ کسانوں کی انتظامیہ سے معاوضے کی بروقت ادائیگی کی اپیل۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمایاں کارکردگی پر حوصلہ افزائی۔ چنیوٹ کے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں اسپائر کالج میں تقریب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر نواز نے انعامات اور اسناد سے نوازا۔ فیصل آباد ہجویری ٹاؤن میں انٹرنیشنل مسیح چرچ میں کرسمس کی تیاریوں اور امن و امان کے حوالے سے میٹنگ، پاسٹر گلفام لطیف اور پاسٹر آیون بروز کی شرکت۔ ایلیا کیئر فاؤنڈیشن فیصل آباد کے خصوصی بچوں کی خوبصورت کاوش، 300 ڈریسز تیار کر لیے، مہارت نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ ڈیو اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار کی جانب سے بھرپور پذیرائی۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایوب ریسرچ میں سائنسی نمائش، طالبات کے ماڈلز کی پذیرائی، پرنسپلز ڈاکٹر شوکت، ڈاکٹر منیر جہان اور دیگر نے سراہا۔ اور فیصل آباد میں شیر پنجاب کرکٹ چیمپئن کپ ایس پی ایس کا رانا کرکٹ اکیڈمی سے مقابلہ، رانا کرکٹ کلب نے 3 وکٹوں سے میچ جیت لیا۔ انٹرنیشنل کھلاڑی نوید الحسن نے آخری اوور میں چھکا لگا کر میچ اپنے نام کیا۔